جی پڑھ لیجیے. جی بسم الله الرحمن الرحيم. وفساد الوضع وهو كون الوصف في نفسه بحيث يكون آبيا عن الحكم ومقتزيا لضده ولم يذكره أهل المناظرة ويمكن درجه فيما قالوا إنه لا يتم التقريب كتعليلهم أي تعليل الشافعية لإيجاب الفرقة بإسلام أحد الزوجين، فإنهم قالوا إذا أسلم أحد الزوجين الكافرين تقوى الفرقة بينهما بمجرد الإسلام إن كانت غير مدخول بها، وبعد مزي ثلاث حيز إن كانت مدخولا بها، ولا يحتاج إلى أن يعرض الإسلام على الآخر أن يعرض الإسلام على الآخر. ونحن نقول هذا في وضعه فاسد لأن الإسلام عرف عاصما للحقوق لا رافعا لها، فينبغي أن يعرض الإسلام على الآخر، فإن أسلم بقي النكاح بينهما وإلا تضاف الفرقة إلى آباء الآخر وهو معنى معقول صحيح. وهذا أي فساد الوضع من أقوى الاعتراضات، إذ لا يستطيع المعلل فيها من الجواب بخلاف المناقضة، فإنه يلجأ فيها إلى القول بالتأثير وبيان الفرق، ولهذا قدم عليها، وهو بمنزلة فساد الأداء في الشهادة، فإنه إذا فسد الأداء في الشهادة بنوع مخالفة للدعوة لا يحتاج بعد ذلك إلى أن يتفحص عن عدالة الشاهد وصلاحه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. جی وفساد الوضع، کیونکہ تیسرا اعتراض جو ہے جو وارد ہو رہا ہے وہ فساد وضع ہے، اس کو یہاں سے جو ہے نا وہ مصنف رحمہ اللہ ذکر کرنے لگے ہیں. فساد الوضع کسے کہتے ہیں؟ تو فساد الوضع کہتے ہیں کہ جو علت نے وصف علت، بارہ ہم یہ بات کر رہے ہیں وصف علت ایک ہی چیز ہے جی. تو جو علت سے جو حکم ثابت کیا جا رہا ہے تو وہ علت خود اس حکم کا انکار کر رہی ہو، ٹھیک ہے، کہ میں یہ حکم ثابت نہیں کر رہی، وصف یا علت خود عابی ہو، انکاری ہو، ٹھیک ہے، کہ مجھ سے حکم ثابت نہیں ہو رہا، تو وہ ہے کہ اس کی وضع کرنے میں آپ نے اس کو وضع کی، اس کے اندر ہی فساد، وصف خود اس کا انکار کر رہا ہے، تو پھر اس سے وہ حکم کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے؟ وہ حکم اس علت کی طرف، اس وصف کی طرف کیسے منسوب کیا جا سکتا ہے؟ تو فرماتا وہ کون الوصف ہے، وہ وصف کا ہونا فی نفسی بذات خود بحیث یکون آبیا، اس طور پر ہو کہ وہ انکار کرنے والے حکم سے اور تقاضا کرنے والے اس حکم کی ضد کو، کہ مجھ سے یہ حکم نہیں ثابت ہو رہا پر اس کی ضد ثابت ہو رہی ہے. اور فرماتے ہیں کہ اہل مناظرہ نے اس کو ذکر نہیں کیا، ٹھیک ہے جی، اس کو مولانا ذکر نہیں فرماتے. ممکن ہے کہ اس کو درج کیا جائے لا یتم التقریر میں، ٹھیک ہے، ایسے انداز سے دلیل کو لانا جو مدعی ہے اس کو قبول کرنا اس کے لیے لازم ہو جائے. جیسے اس کی مثال ذکر ہے کہ تعلیل ہے، تعلیل شافعی، ویسے شوافی نے علت نکالی ہے
لإيجاب الفرقة بإسلام أحد الزوجين، فرقت کو، جدائیگی کو واجب کرنے کے لیے زوجین میں سے کسی ایک کی مسلمان ہونے کی وجہ سے۔ فإنهم قالوا، ویسے شوافی کے نکاح اذا اسلم احد الزوجین الکافرین، کہ جب زوجین کافرین میں سے کوئی ایک شخص مسلمان ہو جائے، تقع الفرقۃ بینہما بمجرد الاسلام، تو جدائیگی واقع ہو جائے گی ان دونوں کے درمیان صرف اسلام لانے کی وجہ سے۔ ان کا غیر مدخول بہا، اگر وہ غیر مدخول بہا ہو، اس کے بعد دخول نہ ہوا، اور 3 حیض گزرنے کے بعد اگر مدخول بہا ہو، اور نہیں ضرورت ہے اسلام کو پیش کرنے کی دوسری پر۔ اگر کوئی مسلمان ہو جائے زوجین میں سے، میاں بیوی میں سے ایک شخص مسلمان ہو جائے، سمجھا؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بس اگر تو جو ہے مثلا بیوی مسلمان ہو گئی اور ابھی تک دخول نہیں ہوا تھا، شوہر مسلمان نہیں ہوا، بس ختم، اس کے نکاح سے نکل گئی، وہ سمجھ آ گئی، اب کسی اور مسلمان کے ساتھ اس کا فوراً 1 گھنٹہ بعد نکاح کرا دو، یہ جائز ہے، نکاح ہے۔ اور اگر وہ مدخول بہا ہے، دخول کر چکا ہے شوہر اس کے ساتھ، تو اب اس حیض کا انتظار کرے، اس کو حیض آتا ہے 3 حیض، اور اگر حیض والی نہیں ہے، اس کو حیض نہیں تھا تو 3 مہینے انتظار کر کے اس کے بعد اس کے نکاح سے نکل جائے، کسی اور سے نکاح کرنا، مسلمان کے ساتھ نکاح کرنا۔ تو فرماتے ہیں کہ مطلق اسلام لانے سے نکاح کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ جبکہ احناف فرماتے ہیں کہ جب زوجین میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے تو دوسری پر اسلام پیش کیا جائے گا، اگر وہ اسلام لے آتا ہے تو ان کا جو پرانا نکاح ہے جو حالت کفر میں ہوا تھا وہ برقرار رکھا جائے گا، بس اس کا اعتبار کیا جائے گا، میاں بیوی کی حیثیت سے اکٹھے رہیں گے۔ اور اگر زوجین میں سے دوسرا انکار کرتا ہے اسلام قبول کرنے سے، اسلام قبول نہیں کرتا، تو اس صورت میں پھر کیا ہو جائے گا؟ فرقت واقع ہو جائے گی، جدائیگی واقع ہو جائے گی۔ تو جدائیگی گویا کہ واقع، جدائیگی کو ہم منسوخ کریں گے انکار کی طرف، کہ اس نے انکار کر دیا دوسرے نے، اس وجہ سے ان کے درمیان جدائیگی واقع ہوگی۔ تو اگر آپ کی بات مانیں، شوافی کی بات مانیں، تو اس صورت میں پھر جدائیگی کو منسوخ کیا جائے گا اسلام لانے کی طرف۔ حالانکہ اسلام تو جدائیگی نہیں ڈالتا، جدائیگی تو ڈال رہا ہے اس کا انکار، دوسرے کا انکار، تو جدائیگی کو انکار کی طرف منسوخ کرنا چاہیے، نہ کہ زوجین میں سے کسی ایک کے اسلام کی طرف۔ سمجھ آ رہا کہ نہیں؟ وَنَحْنُ نَقُولُ، ہم کہتے ہیں کہ هذا فی وضعہ فاسد، یہ اپنے وضع میں ہی فاسد ہے، اس کی وضع میں ہی فساد ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اس کو اسلام کی طرف منسوخ کرنا، اگر کچھ وضع کیا گیا اس کے اندر ہی فساد ہے، اس جدائی۔ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ عُرِفَ عَاصِمًا لِلْحُقُوقِ، اس لیے کہ اسلام جو ہے نا وہ تو مشہور ہے، معروف ہے، حقوق کی حفاظت کرنے والا، تو حقوق کی حفاظت کرتا ہے، لا رافعا لها، نہ کہ حقوق کو اٹھاتا ہے، ختم کرتا ہے۔ تو مناسب یہ ہے کہ پیش کیا جائے اسلام کو دوسرے پر، اگر وہ اسلام لیں تو نکاح باقی رہے گا، تو اگر نہ جدائیگی کو منسوخ کیا جائے گا دوسرے کے انکار کے طرف، اور یہ معنی عقل بھی مانتی ہے، صحیح ہے، سمجھ آ؟ وَهَذَا فساد الوضع، فساد الوضع جو ہے نا تیسرا اعتراض ہے، من اقوى الاعتراضات، یہ قوی ترین اعتراضات میں سے ہے، لا يستطيع المعلل فيها من الجواب، اس لیے کہ اس میں تعلیل علت نکالنے والا جواب کی طاقت نہیں رکھتا، بخلاف مناقضہ کے، مناقضہ بین یلجأ فیہ، اس میں معلل جو ہے نا پناہ لے سکتا ہے قول بالتاثیر کی، اور ان دونوں کے درمیان فرق بیان کرنے کی، ٹھیک ہے؟
دونوں کے درمیان فرق بیان کر سکتا ہے. اسی وجہ سے فساد وضع کو مقدم کیا گیا ہے کس پر؟ مناقضہ پر. وہو منزلت فساد الاداء فی الشہادہ. یہ فساد الوضع جو ہے نا، یہ گواہی میں جو ہے نا، گواہی میں ادائیگی میں فساد کی طرح ہے کہ جب کسی کی گواہی میں گڑبڑ ہو جائے، کسی بھی طرح سے تضاد، مخالفت پائی جائے، تو پھر اس کے بعد یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ جو گواہ ہے یہ عادل ہے کہ نہیں، صالح ہے کہ نہیں. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ بس اس کے بعد پھر ویسے ہی وہ جو معاملہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. مثلا مدعی نے دعویٰ کیا ہے فلاں شخص نے کیا کرنا ہے، مجھے 50,000 روپے دے. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اور یہاں پر گواہی دے رہے 25,000 کی. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ٹھیک. یا یہ ہے کہ مدعی نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے ساتھ میرا سودا ہوا تھا، گھر میں نے اس کو بیچا تھا، اس سے مجھے 50,000 روپے دے رہا، اس کا باقی رہتا ہے. اور گواہی دے رہے کہ ان کے آپس میں رینٹ کا معاملہ ہوا تھا، اجارے کا معاملہ ہوا تھا. بس اب یہ کہتی ہے تو آگے جو ہے نا ویسے ختم ہو گیا، دعوی بنیادی اس کی ختم ہو گئی نا. اب مزید جو ہے نا جو شاہد ہے، گواہ ہے، اس کو دیکھنا اس کے اندر عدالت ہے کہ نہیں، صالح ہے کہ نہیں، اس کی ضرورت ہے. بس ختم. تو فرماتے ہیں فَإِنَّهُ إِذَا فَسَدَ الْأَدَاءُ فِي الشَّهَادَةِ، فرماتے ہیں کہ جب ادائیگی فاسد ہو جائے گواہی میں، بِنَوْعِ مُخَالَفَةٍ لِلدَّعْوَةِ، دعویٰ کی کسی بھی مخالفت کی وجہ سے، کسی قسم کی مخالفت کی وجہ سے، تو لا يحتاج بعد ذلك، تو پھر اس کے بعد ضرورت نہیں ہوتی کہ جو ہے نا وہ تفتیش کی جائے شاہد کی، عدالت کی، اس کی صلاح ہونے کی، اس کی ضرورت نہیں پڑتی. مناقضہ، چوتھا اعتراض کیا ہے؟ وہ مناقضہ ہے. مناقضہ کسے کہتے ہیں؟ مناقضہ کہتے ہیں کہ علت موجود ہے لیکن حکم موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. مدعی جو ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے، معلل دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ علت اس حکم کو ثابت کر رہی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہ علت موجود ہے لیکن حکم لاگو نہیں ہو رہا، حکم موجود نہیں ہو رہا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مناقضہ کہتے ہیں. تو فرماتے وہ تخلف الحکم، وہ حکم کا پیچھے رہنا ہے اس وصف سے کہ جس کے علت ہونے کا دعویٰ کیا ہے مدعی نے. وَيُعَبَّرُ عَنْ هَذَا فِي عِلْمِ الْمُنَاظَرَةِ بِالنَّقْصِ، فرماتے ہیں کہ علم المناظرہ میں اس کو مناقضہ کے بجائے کیا کہتے ہیں؟ نقص کہا جاتا ہے. وَأَمَّا الْمُنَاقَضَةُ، بل مناقضہ جو ہے فَهُوَ مُرَادِفَةٌ عِنْدَهُمْ، تو اہل مناظرہ کے ہاں مرادف ہے منع کے. کس کے مرادف ہیں؟ منع کے مرادف ہیں. منع فرماتے کیا؟ دلیل کو طلب کرنا، کسی متعین مقدمے پر دلیل طلب کرنا، دلیل مانگنا، اس کو منع کہا جاتا ہے. کقول شافعی، مناقضہ کی مثال جیسے شوافی کا کہنا فی الوضوء والتیمم، وضو اور تیمم دونوں میں، انہما طہارتان فکیف افترقا فی النیہ، کہ دونوں طہارت کے قبیل سے ہیں تو نیت میں کیسے جدا ہو سکتے ہیں. آپ لوگوں نے مسئلہ پڑھا ہے کہ وضو میں نیت شرط ہے کہ نہیں. اصل اختلافی مسئلہ یہ ہے. سمجھ آئے؟ تو ہمارے ہاں وضو میں نیت شرط نہیں ہے، جبکہ شوافی کے ہاں وضو میں نیت شرط ہے. ہمارے ہاں تیمم میں نیت شرط ہے. تیمم میں نیت کی شرط ہونے پر اتفاق ہے. ان کے ہاں شوافی کے ہاں بھی شرط ہے، ہمارے ہاں بھی شرط ہے. لیکن شوافی فرماتے ہیں کہ جس طرح تیمم میں شرط ہے
اسی طرح وضو میں بھی نیت کرنا، طہارت کی نیت کرنا کہ میں طہارت حاصل کر رہا ہوں، یہ شرط ہے۔ یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ تو شوافی فرماتے ہیں کہ دونوں طہارت کی قبیل سے ہیں، تو جب تیمم میں شرط ہے تو وضو میں کیسی شرط نہیں، لہذا اس میں بھی شرط ہوگا۔ ہے لا یفترقان فی النیہ، فرماتے ہیں دونوں جدا نہیں ہوں گے نیت میں۔ فَإِذَا كَانَتِ النِّيَّةُ فَرْضًا فِي التَّيَمُّمِ، فرماتے ہیں جب نیت فرض ہے تیمم میں بالاتفاق، اس پر اتفاق ہے، فَتَكُونُ فِي الْوُضُوءِ كَذَلِكَ، تو وضو میں بھی نیت کیا ہوگی، اسی طرح ہوگی فرض۔ تو فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يَنْتَقَضُ بِغَسْلِ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ، فرماتے کہ شوافی کا ضابطہ ٹوٹ رہا ہے کپڑوں اور بدن کے دھونے کے ساتھ۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ کپڑے بھی شرط ہے پاک ہو نماز کے لیے، بدن پاک ہو یہ بھی شرط ہے، سمجھ آگے کہ نہیں؟ لیکن کسی کے یہاں بھی جو ہے نا نیت شرط نہیں ہے۔ کپڑے کو دھوتے وقت طہارت کی نیت ہو، جسم دھوتے وقت طہارت کی نیت اگر ہوگی، پھر جسم پاک ہوگا، پھر نماز پڑھ سکیں گے۔ اگر نیت اس نیت سے دھویا نہیں ہوگا، پھر جب جسم پاک نہیں ہوگا نماز نہیں پڑھ سکیں گے۔ یہ کوئی بھی نہیں کہتا، ٹھیک ہے نا، یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا۔ اگر آپ کی بات مان لیں پھر ان کو دھوتے وقت بھی نیت شرط ہونے چاہیے۔ تو فرماتے ہیں فَإِنَّهُ أَيْضًا طَهَارَةٌ لِلصَّلَاةِ، کہ یہ بھی طہارت ہے دھونا کپڑوں اور بدن کو نماز کے لیے۔ فَيَنبَغِي، تو فرماتے ہیں کہ پھر مناسب یہ ہے کہ اس میں نیت فرض ہو۔ فَلَا بُدَّ حِينَئِذٍ، تو فرماتے ہیں پھر ضروری ہے اس وقت أَن يَلْجَأَ الْخَصْمُ کہ پناہ لے لے خصم مخالف إِلَى بَيَانِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا، فرق کو بیان کرنے کے لیے دونوں میں، اور قول بالتأثیر کی پناہ لے، دونوں کے درمیان فرق بیان کرنے کی، اور قول بالتأثیر کی۔ قول بالتأثیر کا مطلب ہے کہ یہ علت جو ہے نا اس نے یہاں پر اثر کیا ہے، یہاں پر اثر کرتی ہے، یہاں پر اثر نہیں کرتی۔ تب دونوں کے درمیان فرق کریں گے شوافے، سمجھ آ گئی؟ کس کے درمیان؟ کپڑوں اور جسم کو دھونے اور وضو کے درمیان کیا بیان کریں گے؟ فرق بیان کریں گے، تاکہ یہ ثابت کرے کہ وضو میں نیت شرط ضروری ہے اور کپڑوں اور جسم کو دھوتے وقت نیت ضروری نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ بِأَنَّ غسل الثوب طہارت حقیقیت، فرماتے ہیں کہ کپڑے کا دھونا یہ طہارت حقیقی ہے، اور نجاست کو زائل کرنا یہ بھی حقیقی بات ہے۔ کپڑے یا جسم پر نجاست لگی ہوئی ہو تو اس کو دھونا وہ نجاست حقیقی ہے، اور معقول، یہ تو ایک عقلی بات ہے، لا يحتاج الی النیہ، اس میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کپڑے پر گندگی لگی ہوئی ہے، پخانہ لگا ہوا ہے، جسم پر لگا ہوا ہے، تو نجاست حقیقیہ ہے، تو عقل یہ کہتی ہے کہ گندگی ہے اس کو دور کرو۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آئے؟ تو عقل مانتی ہے، عقل کہتے ہیں اس لیے اس میں طہارت کی نیت کی ضرورت نہیں ہے، بخلاف الوضو، بخلاف وضو کے، فَإِنَّهُ طَهَارَةٌ لِلنَّجَسِ حُکْمِيٍّ، بے شک وہ تو پاکی ہے نجس حکمی کے لیے، وَهُوَ غَيْرُ مَعْقُولٍ، وہ غیر معقول بات ہے، لہٰذا اس کی طرف اس میں نیت کی ضرورت ہوگی تیمم کی طرف۔ اور فرماتے ہیں وضو جو ہے نا، وضو ایسا نہیں ہے ہم اعضاء وضو کو دھوتے ہیں نا، 4 اعضاء ہیں، ہاتھ ہیں، ٹھیک ہے جی، کونیوں تک، چہرہ ہے، مسح کرنا ہے، پاؤں دھونا ہے۔ ہم 4 اعضاء دھوتے ہیں نا، ان پر ان اعضاء میں سے کسی بھی عضو پر کوئی گندگی نہیں ہوتی، صاف ستھرے ہوتے ہیں۔ اگر 10 منٹ پہلے آپ وضو کریں یا 10 منٹ پہلے آپ نہائیں، اس کے بعد آپ نے پیشاب کر لیا، تو آپ کے اعضاء اربعہ، اعضاء وضو تو بالکل صاف ستھرے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل گرد غبار کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی شریعت کا حکم کیا ہے، اس کو کیا کرو، دھو۔ تو
تو وہ کہتے ہیں عقل تو یہ کہتے ہیں کہ اس کو دھونے کی ضرورت نہیں، صاف ستھرے ہیں، کیوں دھوئیں؟ لیکن شریعت کا حکم ہے کہ آپ نے پیشاب کیا ہے، وضو ٹوٹ چکا ہے آپ کا، آپ نے اعضاء کو دھونا ہے، تو یہ جو دھونے کا حکم ہے یہ غیر معقول، عقل تو نہیں مانتی۔ تو چونکہ غیر معقول ہے اس لیے اس میں نیت شرط ہے، طہارت کی نیت کرنا شرط ہے، شوافع فرماتے ہیں، تو اس لیے وضو میں نیت شرط ہے۔ جہاں تک کپڑے اور جسم کو دھونے کا تعلق ہے تو چونکہ وہ تو عقل مانتی ہے کہ ان کو دھویا جائے اگر نجاست ہو، نجاست حقیقی ہو، تو اس میں نیت شرط نہیں ہے۔ تو قول بالتاثیر اور فرق کا سہارا لیا فریق مخالف نے۔ فنقول فی جوابی، تو ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ ان زوال الطہارت، کہ طہارت کا زائل ہونا بعد خروج نجاست نکلنے کے بعد امر معقول، یہ معقول بات ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وضو اعضاء کو دھونا غیر معقول ہے، ہمیں تسلیم ہی نہیں کرتے کہ غیر معقول ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اعضاء وضو کو دھونا یہ غیر معقول ہے، یہ بھی معقول ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ کیونکہ جب فرماتے ہیں کہ نجاست پیشاب کیا نا، پیشاب کے بعد پیشاب پخانہ کر لیا، تو اب اس کے بعد پاکی حاصل کرنا معقول بات ہے۔ اب اصل بات تو یہ ہے لأن البدن كله يتنجس بخروج البول والمنی بسوا، کہ اصل بات تو یہ ہے کہ سارا بدن نجس ہو جاتا ہے، چاہے منی نکلے چاہے پیشاب نکلے برابر ہے۔ منی نکلنے سے جس طرح سارا بدن نجس ہو جاتا ہے، اسی طرح پیشاب نکلنے سے بھی سارا بدن نجس ہو جاتا ہے۔ تو اصل تو یہ یوں چاہیے تھا کہ جس طرح منی نکلنے سے پورا جو ہے وہ بدن دھونا پڑتا ہے، تو اس طرح پیشاب نکلنے سے بھی دھونا پڑتا ہے۔ بلکہ وہ پیشاب کو ہے کہ ہم پیشاب کو سخت سمجھتے ہیں منی سے، منی کی تو پھر بھی ہاتھ لگانا کو گوارا کرتے، پیشاب کو تو بالکل گوارا نہیں کرتے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لیکن ولیکن لما کان المنی اقل اخراجا، لیکن فرماتے کہ جب منی کم نکلتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں تو واجب ہو گیا پوری بدن کو دھونا بغیر کسی حرج سے۔ ٹھیک ہے، منی کبھی کبھار نکلتی ہے، منی کون سی ٹوٹی لگی ہوئی ہے کہ ہر وقت جو ہے نا وہ نکل رہی ہے پیشاب کی طرح تو کے حساب سے، بخلاف البول، بخلاف پیشاب کے، فإنه لما كان أكثر خروجا، اور فرماتے کہ جب وہ زیادہ نکلتا ہے اور وہ ہر دفعہ پورے جسم کو دھونے میں حرج بھی ہے، حرج عظیم ہے، تو ضروراً اختصار کیا گیا اعضاء اربع پر، جو بدن کے اصول ہیں، جڑ ہے، حدود میں اور گناہوں کے واقع ہونے میں اس سے، یعنی دیکھیے گا اس گانا دو ہاتھ دھوئے، سمجھ آ گئی؟ تو ایک سائڈ بدن کی اور دوسری سائڈ بدن کی، دائیں طرف سائڈ بائیں طرف، اور پھر کیا کہا، کیا کرنا ہے؟ چہرہ دھونا، سر کے مسح کرنا اوپر والی سائڈ، اور پھر کیا کہا؟ پاؤں دھونے نچلی سائڈ، یعنی حدود اربعہ کو دھویا جا رہا ہے۔ چاروں طرف سے جو حدود ہیں جسم کی ان کو پاک کیا جا رہا ہے، کہ بس ان کے پاک کرنے کی وجہ سے کوئی کہ پورا جسم پاک ہو جائے گا۔ اور گناہ بھی ان اعضاء سے ہوتے ہیں، تو تاکہ گناہ بھی گر جائیں۔ وضو میں جب انسان دھوتا ہے اعضاء کو تو گناہ گر جاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اصل تو یہ ہے کہ پورے جسم کو دھویا جائے، لیکن پورے جسم کو دھونے میں کیا ہے؟ حرج۔ تو اس لیے جو اصل اصول ہیں جسم کے ان کو دھونے کا کہا کہ ان کو دھوئیں گے تو گویا کہ آپ نے پورے جسم کو دھو لیا۔ فالاقتصار علی الاعضاء الاربعہ، تو فرماتے اختصار کرنا اعضاء اربعہ پر یہ بھی غیر معقول بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ وَأَمَّا
नजासत البدن و ازالت الماء، اور فرماتے بدن کی نجاست اور پانی کو زائل کرنا اس کے لیے، ٹھیک ہے، بدن کو صاف کی نجاست اور اس کے لیے پھر بدن نجس ہو جائے اس کے لیے پانی استعمال کرنے، معقول بات ہے، تو اس میں بھی نیت کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، سمجھ آ گئی؟ جیسے وہاں پر بخلاف التراب، بخلاف مٹی کے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ تیمم میں تو آپ کے ہاں نیت شرط ہے لیکن وضو میں نہیں ہے، حالانکہ دونوں طہارت کے قبیل سے ہیں، تو جس طرح تیمم میں شرط ہے اس طرح وضو میں بھی نیت شرط ہونے چاہیے، تو اس کا جواب دے، اسی اعتراض کا جواب دے لأنه ملوث في نفسه غیر مطهر بتبعه، فرماتے ہیں کہ مٹی میں نے تیمم میں جو ہم نے کہا کہ نیت شرط ہے، تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ تیمم کیا جاتا ہے مٹی سے، اور مٹی جو ہے وہ تو انسان کو اور ناپاک کرتی ہے، تو پاک نہیں کرتی، وہ تو اور گندہ کرتی ہے، مٹی کیا کرتی ہے اور انسان کو گندہ کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، وہ تو ملوث ہے، مطہر نہیں ہے، تو چونکہ وہ بذات خود مطہر نہیں ہے، ملوث ہے، اس لیے ہم نے اس میں نیت کو شرط قرار دے دیا۔ وہ جو کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہیں جی، کتاب ادھر ہے، آپ نیچے دیکھ رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو چونکہ وہ مطہر نہیں ہے مٹی، اس لیے اس میں ہم نے کہا کہ نیت کی ذرا مٹی کمزور ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے ہم نے کہا کہ نیت کریں تاکہ نیت کے ساتھ وہ کیا ہو جائے، اس میں طاقت قوت آ جائے، تو بجائے وہاں پر جو نیت کی ضرورت ہے، لیکن پانی تو خود مطہر ہوتا ہے، وہ ملوث نہیں ہے، اس لیے وہاں پر نیت کی ضرورت فلاح، اس وجہ سے وہاں پر نیت کی ضرورت ہوگی اور یہاں پر نیت کی ضرورت نہیں ہوگی، سمجھ آئے گا؟ وما علینا الا البلاغ، جسم میں کمزوری باقی ہے، کتاب پڑھتا ہوں بس جسم نہ ڈال ہو جاتا ہے، پھر کمزوری شو ہو جاتی ہے، تکرار کر لو شاہ۔